اللہ فرشتوں سے کہے کہ اس کو عذاب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، توجہ، ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں، زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں، زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی، کون کیا کر لے گا؟ میں تو دادا ہوں محلے کا، میں تو اہل اقتدار ہوں، کون کیا کر لے گا؟ میں تو محلدار ہوں، میری تو فلاں سے پٹتی ہے اور میری تو فلاں سے پٹتی ہے، اور سب سے پٹتی ہے، جس سے پٹتی ہے وہ سب دادے پردادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے، تمہارے کیا کام آئیں گے؟ دادا گیری بابا گیری سب یہاں چلے گی، وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی۔ اللہ فرمائے گا اس زانی کو عذاب دو۔ اللہ کے سچے سچے غیب داں نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے۔ امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک جتنے پاپی ہوں گے، حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے، بے نمازی، چور، اچکے، جھوٹے، فسادی، چگل خور، کافر، مشرک، جتنے ہوں گے سب، کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر اس زانی کو دیا جائے، آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے، اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا۔ یہ ہے زنا کا عذاب، پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا۔ ہے طاقت، ہے قوت، سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا، اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت، نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ سے محبت کر لو۔ نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں۔ کیا رکھا ہے زنا میں، کیا رکھا ہے بدکاریوں میں، کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں، جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتایا، وہ بھی اس شہر میں جو گنبد و مینار کا شہر۔ ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا، پوری دنیا میں مثال ہو کہ مالیگاؤں کے جوانوں کو دیکھو، جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں، وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا۔ اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا، لیکن موت کو بھول گئے۔ خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو۔ ایک چھوٹی سی بات اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دوں، بس بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، دل کے کان سے سن لے، ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا، اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں، لیکن عنوان جدا رہتے۔ عبداللہ ابن عمر اس کی راوی، ترمذی میں بھی یہ حدیث اور بہت کتابوں میں کثرت سے یہ حدیث ہے، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں، میرے جوان دھیان سے سنیں۔ اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا، لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا حضور سے۔ جب میں نے 7 بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر، تو بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ وہ حدیث یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کو زنا کی بڑی عادت تھی، لت لگ گئی تھی زنا کی۔ اتفاق سے وہ مالدار تھا، دولت اس کے پاس تھی، اس لیے کہ لوگ دولت کی بنیاد پہ ادمات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ مت کرو دولت پر تکبر، مت کرو۔ اس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، یزید کی قبر کا نشان نہیں۔ ہم کا بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو 24 لوم کے مالک ہو، آپ تو سائزنگوں کے مالک ہو، آپ تو ہوٹل اور کرانہ دکان کے مالک ہو، اپنی اوقات کیا ہے؟ وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتیں ہوئی۔ فرعونوں کو پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، سونے چاندی غلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ اس شان سے وہ دفن ہوئے، لیکن گئے جہنم میں، اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ جنت ملتی۔
پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے قدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا اور قبر کے کیڑے جسم کو کھا لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، مالدار تھا، پاپ کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا، اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں، دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، لڑکی کو وہ پہچانتا تھا، خوبصورت لڑکی ہے، مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس کو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ لڑکی آئی، کہا کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، چند سکوں کی ضرورت تھی۔ اس نے 60 سونے کے سکے اس کے دامن میں ڈال دیے، اور دامن میں ڈال دی تو لڑکی کو اس کو چند کی ضرورت تھی، 60 سونے کے سکے ڈال دیے تو لڑکی، کیونکہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہے، کوئی کسی پہ احسان کرے گا نا تو انسان اس کے احسان تلے دب جائے۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا ہماری لڑکیاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی، آپ نے ان پہ احسان کیا روکنے کے لیے؟ آپ اپنے گھر کا جھوٹا کھانا کھلے پر ڈالتے ہیں نا، غریبوں کو آپ کہاں دیتے؟ آپ عید پر 10 ڈریس سلاتے ہیں نا، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ میں 10 کی بجائے 8 سلا کر 2 غریبوں کو پہنا؟ آپ اپنی بیٹی کی منگنی پہ 5 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، شادی پہ 10 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ 1 لاکھ بچا کر میں کسی غریب کے سر پہ بھی دوپٹہ ڈال کے اس کا بھی نکاح کروا دوں؟ ہم نے کبھی دوسروں کا سوچا؟ غریبوں کا سوچا؟ نہیں سوچا۔ آج ہر مالدار بننا چاہتا ہے، غریبوں کو اٹھانا نہیں چاہتا۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ تو بدفعلی۔ کیا ہوا؟ اس نے جب 60 سونے کے سکے اس لڑکی کے دامن میں ڈالے تو لڑکی نے شکریہ کے انداز میں اس کو دیکھا۔ اس جوان نے کہا میں اس پہ کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی خواہش ہے میرے گھر میں تھوڑی دیر چل کے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ اس نے احسان کیا تھا، لڑکی چلنے کو تیار ہوگی، گئی گھر میں بیٹھی تو اس نے سارے دروازے کھڑکی بند کر دی اور بند کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا۔ لڑکی پورے وجود سے کانپنے لگی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال نہیں تو تقوی بھی نہ ہو، اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ غربت سے ہے۔ کبھی کبھی مالداروں کو بھی تقوی ملتا ہے، کبھی کبھی غریبوں کو بھی تقوی ملتا ہے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق لباس نہیں دل سے ہے۔ وہ کانپنے لگی۔ اس جوان نے کہا اے لڑکی، کسی نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، تو نے قرضے مانگے کسی نے دیا نہیں، میں نے دیا، اور پھر تجھے سماج کا اتنا خوف کہ تو کانپ رہی ہے، اور سماج کے خوف سے کانپ رہی تو کون کیا بگاڑ لے گا تیرا؟ میں نے تو سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے۔ لڑکی نے جواب دیے کھڑکی اور دروازے سب بند ہیں، سماج کی وجہ سے، بستی والوں کی وجہ سے نہیں کانپ رہی ہوں، سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ بس تو نے تو بار بار پاپ کیا، روزانہ تیرا کام زنا کرنا ہے، لیکن آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اور یہی سوچ کر کے اب میں کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی۔ اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا فلاں کے ساتھ تو میں کیا جواب دوں گی، اسی لیے کانپ رہی ہوں۔ وہ لڑکی نے یہ بات کہی، کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس نے اتنا کہا نا کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ پہاڑوں کی کھو میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، تحت الثری کی تہ میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، بلندیوں پہ جاؤ تو بھی کھلا ہے، پستیوں میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، لوگوں کے سامنے تو بھی کھلا ہے، لوگوں سے چھپ جاؤ تو بھی کھلا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تجھے بھی اور مجھے بھی۔ اے جوان، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس جوان نے کہا یہ پیسے بھی تیرے ہیں، اور جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے میں بھی تو مسلمان ہوں، جا چلی جا یہاں سے، چلی جا، پیسے بھی تیرے، چلی جا۔ کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی۔ ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور اسی حالت میں اس جوان کی روح نکال لی۔ گاڑیوں میں موج مستی کرتے ہوئے سوچنا اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا؟ کسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا اسی حالت میں موت آئی تو کیا؟ اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ موت تو کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت ہے؟
किसी को कोई वक्त बताया गया है? टाइम तो मुकर्रर है, किसी को कोई वक्त बताया गया किस हालत में आएगी? उसने लड़की को कहा जा, लड़की गई, मौत का फरिश्ता आया, उस जवान की रूह निकाल ली। यानी अगर वो लड़की को नहीं भेजता और जबरदस्ती से ना करता तो किस हालत में मौत आती उसको? उसकी रूह निकल गई। जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में बात फैल गई, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। मोहल्ले के नेक लोगों ने कहा था बड़ा पापी, बड़ा बदमाश, पता नहीं उसका चेहरा भी पता नहीं कैसा हो गया होगा, बदल गया होगा। किसी ने कहा कि चलो तो सही, कुछ भी था लेकिन था तो इस्लाम के दायरे में, जनाजे में तो शिरकत करना है। जब लोग उसके घर पर गए तो नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा था इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल, यानी मफहूम के तौर पे तफसीरी के साथ बता रहा हूं कि किफ्ल ने अल्लाह से डर कर एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। जिंदगी में आपके साथ भी ये वक्त आता होगा, आएगा, सफर में रहेंगे किसी का हुस्न आवाज देगा, अकेले में रहेंगे किसी का हुस्न आवाज देगा, तन्हाई में रहेंगे किसी का हुस्न आवाज देगा। बस इतना सोचना अल्लाह देख रहा है और गुनाह से अपने दामन को बचाना। और इससे बड़ी बात क्या है, मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ जवानों जिना से बच जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे।